وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل على وليك محمد اللهم صل على نبي السلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الانام ففي دنيا يا ففي آخرتي يا رسول الله اسمي يا الله انت ربي ومولاي اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف رحیم حضور تاجدار انبیاء آپ کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد درود پاک انتہائی فضیلت کا عمل ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جڑا بندہ دنیا کے کثرت کے نال درود پڑھے گا جتنا زیادہ درود پڑھنا رہے گا اتنی زیادہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا سبحان اللہ اتنا بڑی فضیلت کیڑی اسی ایتھے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام دا جواب قبر انور چو دے دے سلام ہے کہ یا سلام ہے یہ دوڑے تے سلام کی ہوئے دوڑے تے رحمت سبحانو اللہ تعالیٰ برکات دینا نوازے دعا ہی ہے سلامتی دی دعا کرنی کسے واسطے برکات دی دعا کرنی رحمت دی دعا کرنی اے دعائی دے سلامتی حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت اللہ نے بنایا اللہ رب العزت نے اس دن تو مطلب ہے کہ بنی آدم دے وچ یہ سلام جڑا ہے یہ عطا کی آدم علیہ السلام جس وقت تسی ملو نہ کسی نہ کہ تسی السلام علیکم کہنا یہ جنت جو ملے ہے سلام اسی ایتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود و سلام بھیج رہے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور جو اپنے اس امتی کو یاد کر دیں وہ دے نانا یاد کر دیں وہ دے باپ دے نانا یاد کر دیں سبحان کہ اللہ پھر نال اپنے اس امتی دے بھی سلامتی بھیج دیں دعا دے دیں وہ دے سلام دا جواب دے دیں جو بندہ کیڑی کرما والا بندہ ہے کہ جدے واسطے سرکار دعا کر دیں سبحان اللہ اے درود و سلام پڑھیے تو سرکار پھر کی کر دیں جواب بندے واسطے دعا کر دیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اگر چاہنے ہیں کہ کثرت دلال سرکار پہ درود و سلام سلام پڑھنا ہے بھائی دیکھ رہا سی علامہ صاحب بات فرما رہے سن اسی بڑے غور و خوض دلال سماعت کر رہے سن اے جڑیاں حدیث بیان کرنی ہے سننی ہے جڑی پھر انہوں نے یاد کرنا انہوں نے بہت زیادہ مقام ہے لیکن اسی دھیان نہیں نہ دیں دنیا کا کوئی کام ہوئے نا تو بڑا دھیان ہے بھائی فلانے کام جو بڑا فائدہ ہے وہ کر لیا تو ساڑی نسل تر جائے
لیکن آخرت دی کوئی فکر نہیں، وہ دی کوئی سوچ نہیں کہ فلانا کم کر لیا کہ ساڑی آخرت سمر جائے دی، وہ دے کاٹی کوئی سوچتا۔ میں نے یاد آ گیا حدیث مبارکہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ جس بندے نے 40 حدیثاں یاد کر لیں، کتنی ہیں؟ 40۔ تو کل قیامت والے دیاڑے علماء دی صف جو اٹھایا جائے، بھائی کتنی ہیں؟ علماء دین جڑے گائے بگائے حدیثاں دستے رہندے، حدیث سناندے، تے اسی ایک کنوں سننے ہیں تے دوجے کنوں فائدہ ہے دا ہو گیا۔ کل قیامت والے دیاڑے بھائی علماء حقہ انہاں دے نال انہاں دی صف جو اللہ اٹھا دے، علماء ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے علماء، بنی اسرائیل دے انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وارث نے علماء 40 حدیثاں ہم تے کو نہیں، اسی باز نماز تے کر دیں تے اس محفل جو یہ نہیں کہ بندے چوکھے ہونے تے کوئی چوکھا مطلب عالم تے بیان کر رہے ہیں نا، بندہ ایک بھی ہے کہ انہیں تے حدیث سنانی تے بندہ ایک محفل چکوے ایک حدیث سن لے پلے پل لے، پھر کوئی محفل لو تے پھر ایک اور یاد کر لے۔ محفلہ تے ڈھیر سنیاں ہوندیاں لیکن ایک کونی کوشش کیتی کہ 40 حدیثاں یاد کر لئیے، یار عربی نال نہیں ہوندیاں تو اردو نال یاد کر، اس زبانہ ساریاں دیاں ساریاں اللہ تعالی نے عطا کی دیاں، اردو نال یاد کر لی، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، عربی نال کر لیے تے اور زیادہ فضیلت ہے، اردو نال بھی کر لیے تے اللہ پھر بھی علماء دی سب چ اٹھا دے۔ سبحان اللہ، توقع امید رکھنی چاہیے، اٹھا دے، یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي، اللہ تعالیٰ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي، جن نے میری حدیث کو سنے، حافظها ووعاها وعدها، میری حدیث سنی پھر انہیں یاد کی تھا، پھر یاد کر کے ان محفوظ کر لیا ذہن میں، پھر ان آگاں پہنچایا، آگاں لوکاں تک بھائی علماء کو حدیث سنیے، سن کے یاد رکھ لئیے، پھر کوئی موقع آئے تبلیغ دا اپنے بچیاں نو سنا دیتی، ارے اپنے رشتہ داراں نو سنا دیتی، کول پہنا لے نو سنا دیتی، محفلہ تے بہانے نصیبہ وہ تے دنیا داری دیاں تے آوارہ گلاں اسی بڑیاں کر دے ہیں، تے جی کو حدیث یاد ہوئے ہے جی تے بندہ اس محفل نو سنا دے، ثواب دا ثواب۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے، آپ نے فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا، اللہ او دے چہرے نو تر و تازہ رکھے، کدے چہرے جن نے میری حدیث سنی، میری یاد رکھی، تیرے لوکاں دا جا دیتے وہ جے گپاں سی لا کے اٹھ بیٹھنے تے جی حدیث رسول یاد ہوئے تے پھر کسے محفل چ بویے تے پھر سنا چھڑیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا مستحق بندہ بن جانا، تے جی ایویں ایک ایک کر کے یاد کرتا رہے تے 40 بن جان۔ اللہ رب العزت کل قیامت والے دیہڑے علماء دی صف چ اٹھائے، ہے جڑی محفل ہوتی چھوٹی موٹی معمولی نہ سمجھا کرو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث بیان ہوتی ہیں، قرآن لفظہ قرآن پڑھیا جائے، انہوں صحیح غور دے نال سننا چاہیے اور سن کے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر جب کوئی محفل ہوئے بیٹھے جو بیٹھے اور چار جی تو پھر انہوں نے سنانا چاہیے، تو تسی سناؤ دے ایک تے ثواب ملے دا، دین اسلام دی اور زیادہ اشاعت
سناؤ تے دوجا کوہاڑی اللہ تعالی عزت دی بتائے بندے کول فلانے کول بیٹھے آ بندے تے دوجیا کول تیرے کول بوی دا او دے کول بوی ہے نا او جدوں بھی گل کردا ہے اللہ دے رسول دی گل کریں حدیثاں سنا بھائی نال آپ غیبت تو بچ جائے چگلی تو بچ جائے ہمارا گلاں تو بھی بچ جائے گا اور جڑے نال بیٹھے نے انہاں بھی بچا لے گا اور ایویں یاد کردے 40 کوئی ایڈا کم نہیں 40 یاد ہو گئی ہیں تے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں علماء دی صف چڑھائے علماء جڑے صحیح علماء دین انہوں نے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ مقام دے گا قیامت والے دن اتنا بڑا مقام ملے گا انہوں نے کیا جائے گا علماء بھائی دنیا دے اتے جنہوں نے تہاڈی ہیلپ کی تھی نا کسی حوالے نال تانوں کسی نے پانی پلایا کوئی ہیلپ کی کوئی تہاڈے نال تعاون کرتے رہے پڑھائی دے معاملے وچ اج تسی انہاں دی شفاعت کر کے انہاں نوں جنت چ نال لے سبحان اللہ یہ علماء دی عزت ہوئی جڑے حافظ نے حافظ قرآن انہاں دے والدین نوں تاج پہنایا جانا بھائی تاج پہنایا جانا والدین جڑے اپنے پتر نوں بھیجن والے نے دین دے راہ تے خود جڑا دین پڑھ کے قرآن پاک حفظ کر کے آیا ہے والدین نوں تے تاج پہنایا جائے گا اور تاج کوئی معمولی نہیں ہونا او دی چمک جڑی ہے سورج دی چمک نالوں ود کے چمک ہونی سبحان اللہ جن نے خود حفظ کیتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے ان کتنی شانہ نال نوازنا ہے واسطے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ من سلک طریقا جڑا بندہ کوئی سفر طے کرتا ہے یلتمس فیہ علما چاہتا کی ہے کہ میں نے کچھ علم لگ جائے دین کا کوئی علم مل جائے دین سے علم کی تلاش میں جڑا سفر کرتا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ اللہ دا جنت کا راستہ آسان کرنا سبحان اللہ یار اسی آئے ہیں نا کل تے آئے تے پتہ اے بھی آزید جو کہ اتنے عالم دین کوئی ہوئے دا انہیں کی کرنا ہے کوئی دین دیا گلاں دسنی ہے ذہن جو ہے بٹھا گیا بھی تو اتنے دین دیا گلاں ہونیاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پڑھیاں جانیاں اتنے جا دے یار کچھ تے کچھ حدیث سونا دے کچھ پلے پہ جائے اے نیت لے کے آئے جڑے اونا واسے وعدہ کیے من سلک طریقا جڑا بندہ کوئی سفر طے کر کے آئے کس واسطے آئے کہ میں اللہ دا دین سیکھا جتنا بھی سیکھے ایک حدیث ہی سیکھ کے ٹر جائے ایک حدیث ہی سیکھن واسطے آ جائے وہ دے واسطے کی سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ جنت کا انتہائی مشکل ترین سفر ہے راستہ جڑا جنت ال جانا ہے انتہائی مشکل اللہ تعالیٰ جڑا دین سیکھن واسطے آئے حدیث ایک ہی سیکھن واسطے آ جائے وہ دے واسطے مشکل ترین راہ جڑا اللہ آسان کرنا ہے سبحان اللہ جس وقت اللہ رب العزت نے جنت بنائی جبرائیل کو بھیجا فرمایا جا جبرائیل میری جنت دیکھ کیا جبرائیل گیا عرض کی تھی مولا ایڈی سونی جنت اتنی نعمتاں اے جیڑا بندہ جنت دے بارے سنے دارا وہ جتوں تک ہو سکیا کوشش کرے دا کہ جنت مل جائے سبحان اللہ بھائی سونے دے درخت چاندی دیاں شاہاں پھل جتوں توڑنا ہے اتنے اور لگ جانا ہے جی تروڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی اگر پھل نہیں بلایا نا پھل ہی کول آ جانا
دل چو خواہش پیدا ہوئی نا تو وہی سامنے آ جانا. ارے پھر ایک کتا نوکر ہونا نہیں کہ ایک کتا نوکر ہے تو کدھر وہ کم لگے یا دوجے نہیں وہ کسی اور کم نہیں ہونے کسی اور کم ہونا لگنا نہیں ہونا جنتی دی سارا دن رات جڑا ہے وہ جنتی دی دیکھ بھال کرنی کہ ایک کتے ہونے بھی نہیں ڈھیر سارے نوکر بھی ایسے جڑے 24 گھنٹے تازہ دم نہ نیند آندی ہے جی. اللہ تعالیٰ دے فرشتے وہ جنتیاں دے مطلب کام کاج کرن دے تو پھر اتنے سارے اتنی پیاری جنت کوئی غم نہیں کوئی بیماری نہیں بڑھاپا نہیں کوئی پریشانی نہیں جو دل جو آنا ہے وہی سامنے آ جانا. اتنی موجاں جتے ہون اتنا سکون ہوئے نہ مکان بنانے دی محنت تو مشقت بس اللہ رب العزت نے ہوتے محل بھی بڑے سونے بنائے. یہ وجہ دنیا تے حدیث جو ہوتا ہے ایک جنت دی ایک گیٹ جڑی زمین ہے نا ایک گیٹ جنت دی زمین پوری دنیا ایک پاسے تے جنت دی زمین ایک گیٹ ایک پاسے وہ جنت آئی پھر بھی بات. سبحان اللہ. اے جس دنیا پیچھے مردے پھرنے یہ ساری ایک پاسے ہو جائے تے جنت دی صرف ایک گیٹ جگہ پھر بھی وہ ایک گیٹ واد اس دنیا لی ساری زمین. عرض کی تھی مولا ایڈی سونی جنت جنہوں پتہ لگنا نا ایڈی سونی تیری جنت ہے انہیں تے ہر ممکن کوشش کرنی کہ جنت مل جائے. ہر بندہ جڑا کوشش کرے دا کہ جنت مل جائے. اللہ رب العزت نے جنت دے اردا گرد مشکلات رکھ دی. مشکلات وہ کی مشکلات بھائی مشکلات ہیں کہ میری اطاعت کرنی کہ میرے رسول دی اطاعت کرنی نمازاں پڑھنی ہیں میں نے کچھ حدود رکھی ہیں نونا حدہ نو کراس نہیں کرنا زنا لے پاسے نہیں جانا چوری والے پاسے نہیں جانا شراب والے پاسے نہیں جانا قتل و غارت والے پاسے نہیں جانا جھوٹ غیبت والے پاسے نہیں جانا ارے ایک فسادات کی طرف نہیں جانا. میریاں کچھ حداں نے انہاں حداں دا پاس رکھنا ہے اور میرے کچھ حکم نے میرے محبوب دے کچھ حکم نے انہاں تے عمل کرنا. سبحان اللہ. روزے رکھنے جتے اللہ نے یہ مشکلات رکھی ہیں جنت دے اردا گرد مشکلات دے کے جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا اتنی سخت مشکلات اوڑے راستہ جڑا ہے بہت کٹ بندے عبور کر. یہ جبرائیل کہہ رہا ہے پہلا جنت دیکھی ایڈی سونی جنت مولا جیڑا بھی سنے گا جنت حاصل کر کے چھڑے گا. جیتے اللہ رب العزت نے جنت دے اردا گرد مشکلات رکھ دی دیاں. عرض کی تھی ہوڑتے سفر بہت مشکل ہو گیا ہے کاٹی بندے طے کر ہوتے دوزخ رکھی بڑائی دوزخ جبرائیل کو کیا اے جبرائیل میری دوزخ بھی دیکھ کیا. جبرائیل دوزخ دیکھ کے آئے عرض کی تھی اتنی سخت سزاواں اتنی سخت سزاواں کہ جیڑا بھی سنے دا وہ دوزخ کو نسے گا. پھر اللہ رب العزت نے دوزخ دے اردا گرد خواہشات رکھ دی. خواہشات دیکھ کے عرض کی تھی مولا ہن تے ڈھیر سارے بندے پھسل جان ڈھیر سارے بندے پھسل جان. دیکھو جی بھائی بھائی کو قتل کر لیا خواہشات اگے رکھیاں کیوں قتل کر لیا اے جی جگہ مینوں مل جائے کوئی جگہ دے ایک تھوڑے جنے ٹکڑے پیچھے اپنے سکے برا نو قتل کر لیا.
کوئی اپنی لذت لئی بچیاں لیا عزتاں لٹ لیا، خواہشات دے پیچھے لگ کے تے دوزخ دا راہ بنا رہے ہیں۔ تو چوری کر رہا ہے، چوری کیوں کر دیں؟ بھائی مال لب جائے، تھوڑے جتنے مال پیچھے خواہش پیدا ہوگی تو مال لبے تو چور بن گئے، ڈاکو بن گئے۔ خواہشات دے پیچھے لگ کے تے دوزخ دے راہی بن گئے۔ عرض کی تھی مولا اتنیاں خواہشات دوزخ دے ہی لاگرد، ہونے نہ خواہشات دی پیروی کر دے ہوئے یہ ڈھیر سارے اس سخت عذاب دے گھر دے اندر پہنچ جان دے، دوزخ دے اندر پہنچ جان۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، سہل اللہ من سلک طریقا، جیڑا بندہ سفر اس ارادے دے نال کرتا ہے، اس نیت دے نال کرتا ہے کہ میں کوئی دین دی گل سکھاں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جنت دا راستہ انتہائی مشکل ہے، لیکن جیڑا بندہ مسلمان ارے کسے محفل چو آندا، کسے علم دین کو جاندا، کس نیت نال جاندا، اس نیت نال جاندا کہ میں دین دا کچھ تے علم سکھ لاں۔ جیڑا کچھ دین دا علم سکھن واسطے آندا کسے عالم دین دے کول، او دے واسطے کی حدیث ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ مشکل ترین راستہ جیڑا جنت جو جان والا مشکل ترین راستہ اللہ او دے واسطے آسان بنا دے، سبحان اللہ، آسان بنا دے واسطے۔ اینو بوجھ نہ سمجھا کرو کہ یار یہ عالم دین اور کس وقت چھڈے دا، اور بوجھ لو کہ نہ سنیا کرو۔ ان بڑے حاضر دماغی دے نال حدیث رسول سن کے کوشش کیتا کرو کہ وہ یاد ہو جائے۔ جڑا بندہ حدیث رسول کوشش کرتا ہے نا یاد کرنا، وہ بڈھا بھی ہو جائے، بڈھا بھی ہو جائے، وہ دا چہرہ جڑا اوے گلاب کی طرح تر تازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے جتنے محدثین نے میں خود دیکھن، تسی خود دیکھو جڑے عالم دین نے نہ صحیح درساں پڑھاندے بڈھے ضعیف ہو جاندے، لیکن انہاں دے چہرے اوے ہی تر تازہ رہندے۔ اسی جڑے حدیث یا قرآن دے نال لگاؤ نہیں، انہاں دے اجے ادکڑ عمر ہوندی تے چہرے انج دے ہو جاندے ماشاءاللہ۔ جی بہرحال اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی برکت ہے کہ جڑا بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث یاد کرتا اور یاد کر کے اگم ہو جاندا، او دے واسطے بشارت دے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ او دا چہرہ تر و تازہ رہے۔ ایک تر و تازہ دے اندر کئی چیزاں چھپی ہیں۔ تر و تازہ وہ دو ہی چہرہ رہندا ہے جدوں پریشانی کوئی نہ ہو۔ پریشانیاں پتہ چلیا حدیث رسول یاد کرن دے نال اللہ رب العزت دی اتنی رحمت برستی ہے تے دنیا دی بھی پریشانیاں اور نیڑے نہیں آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا دی پریشانیاں تو ہی آزاد کرتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ رلے کوئی بھی عالم دین سے حوالے نہ حدیث پیش کر دے تو کوششیں کرنی چاہیے، غور دینا، دھیان دینا، سنیا جائے اور پھر وہ دیتے عمل کیتا جائے، پھر اپنے بچیاں کو حدیث سنائی جائے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانو جڑے نبی ملے انہاں نال افضل کہ کوئی دنیا تے اللہ نے بھیجے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العزت نے انبیاء جڑے بھیجے بعض نباز دے اتے درجات عطا کیتے، کوئی کلیم اللہ بڑھے، کوئی روح اللہ بڑھے، کوئی صفی اللہ بڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ساڑھے نبی تو حبیب اللہ بنے۔ سبحان اللہ، حبیب اللہ، اللہ دے حبیب۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء تو افضل نے جڑے ساڑھے نبی بھائی فضیلت مل دی ہے. شیخ عبداللہ محدث دل بھی علی رحمہ فرماتے ہیں فضیلت جڑی وہ مل دی ہے معجزات دی کثرت ہوئے تے پھر آکیا جاندہ ہے کہ بہت زیادہ معجزات نے کسے نبی دے اس وجہ تو فضیلت مل دی. یا فضیلت ملن دا ایک وجہ ہے کہ بہت زیادہ امتی نے اور امتی بھی ایسے کہ جڑے بہت ذکی نے اور تابع داری کرنا ہے تابع فرمان امتی نے دہائن میں بہت زیادہ یہ بھی وجہ بڑھ دی فضیلت. تیسری وجہ بڑھ دی اللہ رب العزت نے خود اس نبی نے بہت زیادہ کمالات عطا کی. معجزات دیکھیے کہ سرکار مدینہ قلب سینہ کتنے معجزات اللہ نے عطا کی اتنے کسی اور نبی نے اتنے عطا نہیں. باقی انبیاء دے معجزات دیکھو نا جتنے اللہ رب العزت نے فردن نبیوں عطا کی تے نو سارے دے سارے اللہ رب العزت نے ساڑھے نبی نو عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام دے کول معجزہ کی سی کہ لویا ہاتھ جو ہوندا سی نرم ہو گیا. لویا نرم ہو گیا آپ بولے تو اسلحہ بنا دے سا تلوار بنا دے نیزہ بنا دے زیرہ بنا دے ایک چیزاں بنا دے سا حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس پتھر تے بھی قدم مبارک رکھ دے سانا وہ پتھر موم ہو جائے. سبحان اللہ. وہ تے لویا ہاتھ چو آندا تے نرم ہو جانا. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے قدمات جو پتھر آندا وہ پتھر بھی موم ہو جانا. سرکار دا قدم مبارک کو دیتے نقش ہو جانا. بھائی لویا نرم کر کے آپ اسلحہ بنا دے سکتے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوہے دی بھی حاجت نہیں اسلحہ بنانے واسطے. ایک صحابی غزوہ بدر تو حاضر ہوئے عرض کی تھی آقا تلوار ٹوٹ گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پڑا دی لکڑی دا کی مقابلہ تلوار دینا فرمایا اے نال جہاد کرو. جو ہی اس صحابی نے پکڑائی نہ دے ہاتھ جو آئی تو تلوار بن گئی. اس تلوار کا نام اون رکھا گیا اون مدد یعنی کہ اللہ کی مدد. کئی تلوارہ اس طرح کئی صحابہ تو مر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی پڑھائی. دو روایتیں میں پڑھی ہیں. تلوار بڑی بھائی تلوار حضرت داؤد علیہ السلام پہلا لویا تلاش کر کے انہوں نے ہاتھ جو آندا ہے پھر وہ موم ہوندا ہے پھر انہوں موڑنا پیندا ہے انہوں تلوار بنانا پیندا ہے. لیکن سرکار مدینہ قلب سینہ جیڑا معجزہ اللہ نے عطا کیتا ہے اور لویا تلاش کرن کی ضرورت نہیں. ارے ان موم کر کے موڑن کی ضرورت نہیں. ارے لکڑی ہاتھ جو پڑ رہی ہے وہی تلوار بن گئی. سبحان اللہ. معجزات سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھو معجزات کی سن. آپ بیمار جیڑا آندا سی تندرست ہو جاتا. سرکار مدینہ قلب سینہ آپ دے کول بھی جیڑا بیمار آندا سی ٹھیک ہو جاتا. لیکن یہ تو بعد کی گل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تو جب وصال فرما گئے آپ دی قمیص مبارک سی آپ دی زوجہ دے کول جیڑا بندہ پھر بھی بیمار آندا سی آپ سرکار دے کپڑے جڑے سن لباس مبارک جڑا سی پانی چ ڈبو کے تے پانی بیمار نوں پلایا جاتا سی تو پھر بھی اللہ شفا عطا. سبحان اللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دم فرمان تے پھر شفا ملے. ایدے سرکار دم فرمان شفا پھر بھی نہیں جانی ہے. لیکن ایدے نال وڈی گل اے وے کہ سرکار دے لباس مبارک دے نال بھی اللہ شفا عطا کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دیکھو
اللہ رب العزت نے بڑی طاقتیں دیتی ہیں سن فرماتے ہیں کہ میرے کو یہ جنہ دا لشکر ہے جڑا کام چاہنا ہو کرا رہا جنہ دا لشکر جنہ دی فوج بھائی سلیمان علیہ السلام دے کول جنہ دی فوج کئی عامل ایسے بھی ہے جنہ کئی قابو کر لیندے اپنے کم کڈاندے سلیمان علیہ السلام دے کول جنہ دی فوج سی جن تابعداری کر رہی سی لیکن قربان جائیے سرکار کو جنہ دی فوج نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے مدد واسطے فرشتیاں دی فوج بھیجی ایتے جنہ لیکن سرکار دی باری آئی اللہ نے فرشتے اتار دیتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد تے گئے اے فرشتے تساں بھی فوجی بن کے سرکار دے نال جہاد کرنا معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دی قوم میدان تہی دے وچ پھس گئی میدان تہی انہاں نوں کہا گیا سی کہ فلانے شہر چ جاؤ انہاں نال لڑو جہاد کرو انہاں نوں اسلام دی دعوت دیو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس شہر دے کول گئے شہر یا تے شام دا شہر سی مفسرین نے لکھیا ہے شام دے شہر دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 بندے منتخب کی فرمایا جاؤ ایک باری شہر چ جاؤ پہلا دیکھ کے آؤ ایک بندے کی ہو جائے انہوں دا طریقہ کار کی انہوں نے یہ گلا نہ دسیا انہوں نے جڑی پاور ہے یا جو بھی انہوں نے نہیں دسنا بندیاں عام بندیاں نہیں دسنا یہ بچوں گئے 12 کچھ تے اپنی گل تے قائم رہے تے کچھ نے آکھیا انہوں نے بہت بڑا بڑا کر دے 4 بندے تو جی کچھے لا لیندے اتنے طاقتور انہوں آن کے عوام نو آن کے دسی گل یہ عوام نے کی کیا موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جہاد کرو انہوں نے خلاف کہنے لگے یہ قوم جڑی قوم مالکہ بڑی سخت جے انہوں نے بڑے بڑے لمبے قد جے یہ ساڑھے یا چون بندیاں نو ایک بندہ جڑا نا کچھے لا کے ٹر پیندا انہاں نال اساں نہیں لڑنا اے موسیٰ علیہ السلام تسی جاؤ تے تہاڈا رب جائے اساں انہاں نال لڑنا میدان تہی چ پھس گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتے غزوہ بدر واسطے نکلے صحابہ دے کول تلواراں میں بالکل تھوڑی ہیں 10 تو زائد تلواراں نہیں ہیں وہ دے 1000 دا لشکر ہے یہ دے 313 بلکہ لڑن واسطے 308 ہی سن 5 بندے سرکار دے کہنے دے کوئی کم گئے سن تے سرکار نے انہوں نے بھی جہاد دے وچ شامل فرمایا یہ دے 308 وہ دے 1000 ہے یہ دے تلواراں 10 تو کم نے وہ دے ہر بندے کو تلوار ہے ہر بندے کو نیزہ ہے ہر بندے کو اسلحہ ہے سیرہ ہر بندے کو سواری ہے یہ دے سواریاں بھی پوریاں نہیں ہیں یہ دے صرف 2 گھوڑے وہ دے 70 دے لگ بھگ گھوڑے ہیں یہ دے صرف 70 اونٹ ہیں وہ دے ڈھیر سارے اونٹ نے ایک وقت دے کھانے واسطے 10 اونٹ کو لے دے مقابلہ تے کولا ایک ہی پاس سے 8 تلواراں ایک ہی پاس سے 1000 تلوار کڑی پھر مقابلہ تے صحابہ کو رائے لے صحابہ نے عرض کی کیا تھا اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم طرح نہیں کمانے تسی جاؤ سے تو ہاڈا جا کے خدا لڑے اگرچہ انہاں کو 1000 تلواراں نیزے بھی ہیں اور بڑے طاقتور ہیں اسی فاقے کٹ کے آئے وہ ایک دن دے کھانے چے 10 اونٹ کھانے اسی فاقیاں بھی نوبت آئی کھجوراں کھانے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اسی قوم موسیٰ دی طرح نہیں کمانے آقا تہاڈے دائیں ہو کے بھی لڑاں دے تہاڈے بائیں ہو کے بھی لڑاں دے تہاڈے سامنے بھی جا کے شہادت نوش کر اے آقا لو امرتنا ان نخوض البحر لخضناها آقا اے تے جنگ جو بندہ پتہ یاب بھی ہو سکتا
شکست بھی کھا سکتا ہے، جان بچ بھی سکتی۔ اے سمندر ہے سمندر، اگر تساں حکم دو نا سرکار کہ میرے صحابہ اے سمندر چو کود جاؤ، جتو بچن والی واہ ہی کوئی نہیں، اے آقا تسی حکم دیو نا کہ اسی سمندر چو چھالا نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے دیکھے نا امالکی بندے بڑے بڑے قد، بڑی بڑی انہی طاقت تے جرت، کہنے لگے اسی تے نہیں لڑانے۔ اللہ رب العزت دی طرفوں حکم آ گیا ہے موسیٰ علیہ السلام اس انہاں تہاڈا حکم نہیں نہ منیا، ہن 40 سال تک ایس میدان دے اندر ہی رہن دے، جتنا بھی بھج لین رات دے ہی ہوئے 40 سال تک کوئی میدان تحیّت کیا جانا۔ ایک میدان سی جدے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں روکیا سی، حکم ہویا سی اہل شام دے نال جہاد کرو، ایک قوم مالکہ نو دیکھ کے ڈر گئے تے حکم نہ منیا، اللہ کی طرفوں حکم آ گیا کہ ان 40 سال تک جتنا بھی ٹل لا رہنا اس میدان جو نکلنا ہے۔ سویرے ٹردے سن جتے رات پیندی سی، جتوں ٹرے سن اتنے ہی آ پیندی سی، نیری ریت ہی ریت، کوئی درخت نہیں، کوئی چھاں نہیں، کوئی پانی دا انتظام نہیں، کوئی کھان والی چیزاں نہیں۔ ارے پھر آن کے منت کی ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک دسی سویرے ٹر دے، ارے سارا دن ٹر دے، رات پہنی جی تو ٹرے ہوتے ہی آ بہنے یہ میدان تے ساڑھے کھڑو تے ہوتا نہیں، یہ میدان میرا ریت والا میدان، نہ پانی ملتا، نہ چھاں ملتی، نہ کھانا پینا ملتا۔ اے موسیٰ علیہ السلام تو سن دعا کرو چھاں مل جائے۔ اللہ رب العزت نے بادل بھیج دی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا نہ، ارے دعا کرو پانی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہوا جڑا تواڈے کول پتھر ہے نا تے چڑی مار 12 چشمے نکل آ سن، 12 چشمے نکل آئے، 12 قبیلے سن، ایک ایک چشمہ تقسیم ہو گیا، آپ اپنا چشمہ ان پہچان لو تو پانی پیو۔ کھانا کوئی نہیں، اللہ رب العزت نے من و سلوہ بھیج دیتا۔ سہری کا جتے ٹائم ہوتا سی، سہری کا جتے ٹائم ہوتا سی، وہ توڑے اللہ تعالیٰ دی طرفوں حلوہ جڑا ہے وہ کرتا سی اساں لشکریاں، اور جویں سردیاں دے اندر برف نہیں تھوڑی تھوڑی جمدی ایویں جمدا سی، اور پرندے بٹیر آ جاندے سن انہاں دے لشکر۔ سورج دے طلوع ہونے تک یہ معاملہ رہندا سی، جتے سورج طلوع ہوتا سی وہ تے ساری چیزاں ختم ہو گئی، حلوہ نہ ختم، بٹیر نہ ختم، اور جو وچ جتنا کسی ضرورت ہوندی سی اپنا جناب دے لے۔ پتہ چلیا ہے جڑا ٹائم ہے نا صبح صادق کو لگ کے طلوع فجر، صبح صادق کو لگ کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ جڑا وقت ہے نا رزق دے تقسیم کرتا ہے۔ اسی کی کرنے اسی جو راتی سونے ہیں ویڑے پھر دھوپی سن جگہ دی اٹھ گو کا تو چڑھ گئی، جڑا رزق دے تقسیم کا ٹائم ہوتا ہے اسی سو کے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ دی طرفوں اس بندے تے لانتاں پہنیاں رہ گیا، ہر نماز نہیں ہے پڑھی، جڑا بندہ نمازی وہ اس وقت اٹھتا ہے جی نماز میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، ہاش بشاش ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت دے گھر آتا، اللہ دے گھر دا دیدار کرتا، نماز ادا کرتا، اللہ رب العزت دے کولوں دعا کرتا، پھر اللہ رب العزت دے کولوں دعا کرتا ہے کر جاتا ہے، کم وہ دے پہلا ہو جاتا ہے، جڑا نہیں نماز پڑھتا وہ دے کم ہی ہوتے پیرا دے، وہ دے اتے برکات بھی کوئی اترنیاں نہیں بلکہ لانتا کا مستحق بننا۔ نمازی بندہ جو ہی وضو کرتا ہے اللہ رب العزت وہ دے جسم دے گناہ ہوئے کروا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے نیت
کر کے جڑا بندہ وضو کرتا ہے اللہ دے صغیرہ گناہ معاف کر چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت وہ کھانا ٹرتا ہے مسجد آن واسطے بھائی وہ ٹر رہا ہے مسجد میں جا رہا ہے اللہ فرشتے دی ڈیوٹی لا چھڑدا ہے او فرشتے اے میرا بندہ میرے گھر پر گھر لا رہا ہے یہ قدم نوٹ کریے سبحان یہ اللہ۔ جتنے قدم پٹ کے میرے گھر آئے گا ہر قدم پہ نیکی آتا ہے سبحان ہر قدم پہ 10 نیکیاں اور انہیں 10 گناہ بھی معاف کرتا جانا کیڑی تیری شان ہے لیکن نمازی بڑھ جائے فرشتہ اللہ تعالیٰ دا فرشتہ وہ آ جائے کہ قدم لکھن لگ اسی کسے بندے دے کام کریے جیڑا بھی خدا کام کریے انہیں کدی نہیں آنا فلانا بندہ میرے کام واسطے آ رہا ہے بھائی وہ قدم لکھ جا ہر قدم تے انہوں اجر دے آندا اے کنے کسے بھی لیکن اللہ رب العزت دی ذات ہے بندہ جو ہی نیت کرتا ہے وضو کرتا ہے اللہ دے گھر جو آن دی نیت کر لینا ہے اللہ ڈیوٹی لا چھڑدا او فرشتے میرے اس بندے دے قدم لکھدا جا یہ میرے گھر آ رہا ہے جتنے قدم چک کے آئے نا ہر قدم پہ اجر تے نیکیاں بھی دیا نا ہر قدم پہ دے گناہ بھی معاف کرا تے جے دے گھر بھیجا جانا اللہ فرماتا ہے او بندے تو اور میرا مہمان بڑھ گیا اے جدے گھر جائیے تے اودا کی بنی گا مہمان بن تے میزبان جڑا وہ چنگی قدر کرتا ہے جتنا اچھا بندہ ہوتا ہے وہ اتنے ہی اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرتا اللہ رب العزت کو بڑا کوئی سخی نہیں ہے اللہ فرماتا ہو بندے تو میرا مہمان بڑھ گیا میرے گھر جو آ گیا اور جیڑی بھی دعا مانگے نا تیری میں دعا قبول کرنا مہمان جو بن گیا جیڑی بھی کٹے نا دلا ہو کے کٹے نا غافل طریقے نال نہیں بھائی غافل طریقے نال یہ تے نماز کا ٹائم ہو جائے شوق دے نال جانا چاہیے نماز پڑھنے واسطے کہ قبلہ انصافی حدیث بیان کر رہے سنگا کی آخری جملے ادا کر کے اجازت چاہتا شوق دے نال لکھائے یار واسطے آ کیوں بھائی نماز اس طرح پڑھو کہ گویا کہ تسی اللہ رب العزت کو دیکھ لے پائے اس نیت نال آؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے سن ارحنا یا بلال ہے بلال سن راحت پہنچاؤ اذان دے کہ نماز پڑھیے نماز دے اندر ساڈی راحت ہے راحت کیوں ہے نماز دے اندر انج دی نماز پڑھو کہ گویا کہ تسی اللہ تعالیٰ دیکھ دیتا ہے نماز دے اندر ملاقات ہوتی ہے بندے دی تے رب دی بندہ اپنے رب دے نال ملاقات کرتا انج نہیں پڑھ سکتے تے انج سمجھو اسی نماز کا پڑھتے ہیں کہ رب ساڈا سانو ویلا گیا انج دی نماز پڑھو تے پھر شوق نال پڑھو کہ نماز پڑھن دے اندر اسی اللہ رب العزت دے نال ملاقات کرتے پئے اللہ رب العزت دے نال ہم کلام ہوندے پئے ہیں انج دی نماز اگر پڑھا دے تے پھر جو ہی نماز انج دی نیت کرا دے نیت کرنے اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے ہر فرشتے کہ میرا بندہ میری عبادت کرنے واسطے آیا ایک کر جڑے دے گناہ ہیں دے گناہ ماندی پانڈے نے جڑی چکی اے چک کے اے دے تو ہٹھا لا تاکہ پاک صاف ہو کے گناہ تو پاک ہو کے میری عبادت کر لے بندہ جتے نماز پڑھ لیندہ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ہن تیری نماز تے پڑھی گئی اے دا جڑا بوجھ جائے نو واپس نہ کر دئی اللہ فرماتا ہے میں بڑا رحیم ہوں جدا ایک واری بوجھ لا دیا نو دوبارہ وہ دے ڈالتا یار اتنی برکات نماز دے اندر اور اتنا قرب اللہ رب العزت کا ملتا تے پھر اسی یہ تو غافل ہو جائیے نمازی بندہ قبر جو جائے گا قبر بھی منور ہو جائے اللہ رب العزت ساتھ نمازی
بنائے، علماء دین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث صحیح سن کے انہاں نوں یاد رکھ کے اپنی اولاد